السلام علیکم ناظرین اکرام، ہمارے چینل اوسم اسپیچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آئیے ہم آپ کو آج وہ چیزیں بتاتے ہیں جن سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج ان 9 باتوں کا ذکر کیا جائے گا جو قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں موجود ہے۔ وہ 9 باتیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ آج ہم ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں مصیبتیں ہمارے ذہن میں رہتی ہے اور ہم ٹینشن سے مارے پھرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر قرآن کریم کی ان 9 باتوں پر آپ نے یقین کر لیا تو یقین جانیے کہ آپ کی زندگی بڑی ہی سوکھی ہو جائے گی اور بڑی ہی پیاری ہو جائے گی۔ آئیے ہم سب سے پہلی بات کو جانتے ہیں کہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ فرماتا فَتَبَيَّنُوا، کوئی بھی بات سن کر پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات سچ نہ ہو اور کسی کو انجانے میں نقصان پہنچ جائے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئے تو تم اس کو سننے کے بعد فوراً اس کو نہ پھیلاؤ، بلکہ ان باتوں کی پہلے تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد آپ وہ بات دوسرے تک پھیلائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ باتیں، جو بھی بات آپ کے پاس آتی ہیں اور وہ پھیلاتے ہیں تو کوئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ناموافق ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی سی بھی بات پہلی کریں، پھیلائیں یا کسی کو کہیں تو ہم پہلے اس کی تحقیق کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، فَأَصْلِحُوا، اللہ فرماتا ہے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اگر آپ ایمان والے بھائی کو ایمان والے بھائی سے صلح کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون بھر دے گا، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اگر آپ دو مومنوں کی صلح کروا دیں۔ نمبر 3، وَأَقْسِطُوا، ہر جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور 2 گروہوں کے درمیان انصاف کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اس منصب پر فائز کیا ہے کہ لوگ آپ کے پاس انصاف عدل لینے کے لیے آتے ہیں اور آپ لوگوں پر ان کی باتیں، آپ کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہی بات کریں جو حق ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے اور آپ صلح کروا دیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اور نمبر 4 ہے لا یسخر، یعنی کسی کا مذاق مت اڑائیے۔ بہت ساری مرتبہ دیکھا گیا کہ ہم سے نیچا اگر کوئی ہوتا ہے، ہم اگر کوئی عالم ہے یا ہم اگر کوئی وقت کے محقق ہیں یا ہمیں اللہ نے کسی چیز سے نوازا ہے، ہم اگر خوبصورت ہیں، ہم اگر مالدار ہیں تو غریب کا مذاق اڑاتے ہیں، خوبصورت ہیں تو جو اللہ نے اس کو صورت دی ہے اگر آپ سے کم ہے آپ کو لگتی ہے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر آپ مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی میں پیار ہی پیار ہوگا۔ اللہ فرماتا لا یسخر، کسی کا مذاق مت اڑائیے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کی نظر میں آپ سے چھوٹا ہو وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، ولا تلمزوا، کسی کو بے عزت مت کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت و ذلت کا مالک وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت دینا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ذلیل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں کسی کو بے عزت کر دوں اور اس کو سماج میں ذلیل کر دوں تو پھر آپ کے ساتھ ہوگا کیا؟ وہ چیز آپ پر لوٹ کر آئے گی، کیونکہ اللہ اگر کسی بندے کو عزت دلانا چاہتا ہے، اگر آپ اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو آپ بے عزتی کرنا چاہتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں لوٹ کر آپ کی طرف آئیں گی اور آپ سماج میں بے عزت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کسی کی بے عزتی مت کریے، ہمیشہ دوسروں کو عزتوں سے نوازیے، ہمیشہ دوسروں کی تعظیم کیجیے، ان کی عزت کی پہرہ داری کیجیے، ان کی عزت کی رکھوالی کیجیے۔
اور نمبر 6 پر اللہ فرماتا ہے ولا تنابزو، لوگوں کو برے القابات سے مت پکارو، برے ناموں سے مت پکارو۔ بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے کیا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں نام اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم چڑھانے کے لیے اس کو کوئی ایسے الفاظ سے ہم اس کو پکارتے ہیں کہ جو اس کو برا لگتا ہو اور جو اس کو اور اس پر ناگزیر ہو، اور آپ اس کو ان القابات سے پکارتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِهَا الْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے القاب سے بھی مت پکارو۔ اور نمبر 7 پر ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، برا گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کچھ گمان گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کے بارے میں اگر کچھ گمان کرتے ہیں، اور وہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، یا وہ وہاں پر گیا تو اس نے یہ کیا ہوگا، یا اس نے یہ بات اس سے کہی تو میرے بارے میں کہی ہوگی۔ ایسا ہمیں کسی کے بارے میں سوچنے کا حق نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں یا پھر صرف گمان رکھتے ہیں تو یقین جانیے پھر آپ کی زندگی میں ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی ہوگی، کیونکہ آپ ایک پریشان رہیں گے کہ وہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ہمیں اسے ٹینشن ہی نہیں لینا ہے، ہمیں ٹینشن فری اپنی زندگی رکھنی ہے، اور ٹینشن فری زندگی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں گمان سے بچنا ہے، کسی کے بارے میں گمان نہیں کرنا ہے۔ اور نمبر 8 پر ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی تہ میں نہ رہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ دوسرے کی غلطی نکالنے پر وہ دن بدن گزار دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو تو صحیح کہ یہ شخص بول رہا ہے تو کیا بول رہا ہے، یہ شخص کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ یعنی ہمیشہ اس کی غلطی نکالنے پر آمادہ رہتے ہیں، اس کے اندر عیب نکالنے پر آمادہ رہتے ہیں، اس کی کمی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور کمی نکالنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے آپ کو منع فرما رہا ہے۔ اور ایک آخری بات نمبر 9 پر ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت وہ کھائے، اس کے برابر ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالی ہمیں ان 9 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سچی اور پکی اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالی خوشیاں بھر دے، ہم سب کی زندگیوں کو اللہ تعالی آسان فرما دے، اور ہم بھی یہ مزاج بنائیں کہ ہم دوسروں کی زندگیاں آسان کریں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی اور یاد رکھنے کی